قطر میں اپنی گاڑی خرید کر ٹیکسی چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ آپ ہی میں سے ایک بھائی لو اسٹیٹس نے کمنٹ میں پوچھا ہے کہ قطر میں اپنی گاڑی خرید کر ٹیکسی چلا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ میں سے جن بھائیوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے بے شک وہ ویڈیو کو اسکپ کر کے جا سکتے ہیں، لیکن کمنٹ میں کوئی غیر مناسب سینٹینس مت لکھیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں، تو بنے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک، اس لیے کہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی جانکاری دوں گا جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جواب دینے سے پہلے نئے آنے والے مہمانوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل پر اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے، اور اگر معلومات اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، خرید سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں، لیکن گاڑی آپ خود اپنے نام پر رکھ کر ٹیکسی کی طرح نہیں چلا سکتے، بلکہ اس گاڑی کو کسی بھی لیموزین کمپنی کے نام سے رجسٹرڈ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ چلا سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ سب کچھ کلیئر کر دوں گا۔ یہاں پر ٹیکسی چلانے والے کو ہم 3 کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کروا ٹیکسی چلاتے ہیں۔ کروا ٹیکسی چلانے والوں کی خود کی گاڑی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو کروا کی طرف سے ٹیکسی دی جاتی ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ میں آپ اپنی گاڑی خرید کر کروا کے نام سے نہیں چلا سکتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ لیموزین کمپنی میں آتے ہیں اور کمپنی سے گاڑی لے کر چلاتے ہیں۔ لیموزین کمپنی میں سیٹ ہونے سے پہلے وہ بات چیت فائنل کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ دن میں کتنا ریال فائدہ دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے فائنل کر لیا کہ ڈیلی آپ نے لیموزین کمپنی کو 80، 90 یا 100 ریال جتنا بھی فکس ہو جائے دینا ہے۔ اس کے بعد گاڑی کا پیٹرول آپ ڈالیں گے، چھوٹا موٹا جو مینٹیننس ہے وہ آپ خود اپنے خرچے سے کریں گے۔ گاڑی کا استعمارہ رینیو اور انشورنس کمپنی والے دیں گے۔ کچھ ٹرم اور کنڈیشن ہوتے ہیں۔ ڈیلی 70 یا 80 یا 100 ریال دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ آپ کی قسمت اور محنت کے اوپر ہے کہ آپ دن میں کتنا کماتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو اپنے پیسے سے گاڑی خریدتے ہیں اپنے نام پر، بعد میں وہ کسی لیموزین کمپنی سے بات کر کے اپنی گاڑی اس لیموزین کمپنی کے نام پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ گاڑی لیموزین کمپنی کے نام پر رجسٹر ہوتی ہے۔ رجسٹر کرنے سے پہلے وہ کمپنی سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کمپنی والے کو مہینہ میں 500 یا 600 فائدہ دیں گے، باقی کا انکم آپ خود رکھیں گے۔ آپ مہینہ میں جتنا بھی کمائیں، آپ نے صرف 500 یا 600 صرف کمپنی کو دینا ہے۔ اس صورت میں گاڑی کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی۔ پیٹرول آپ کا ہے، چھوٹا یا بڑا جو بھی مینٹیننس ہو آپ کو کرنا پڑے گا۔ استعمارہ رینیو آپ اپنے پیسے سے کریں گے، اور باقی ساری مسئولیت آپ کے ذمہ ہے۔ اس صورت میں گاڑی کا مالک آپ ہی رہیں گے۔ آپ جب چاہیں گے اس گاڑی کو سیل بھی کر سکتے ہیں، یا کسی دوسری کمپنی میں آپ ٹرانسفر بھی ہو سکتے ہیں، اور گاڑی کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ٹیکسی یا لیموزین کے حوالے سے یہ تھی مختصر جانکاری۔ امید کرتا ہوں کہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ہمت افزائی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔